پاکستان کے کسی ایک شہر کو ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے اگر یہ آزادی دے دی جائے کہ تم جس طرح جہاں سے اور جیسا بھی چاہے سرمایہ حاصل کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا بلکہ ملکی قانون تمہیں مکمل تحفظ دے گا، تو وہ شہر ایک دم چند سالوں میں دنیا کا امیر ترین اور ترقی یافتہ شہر بن جائے گا۔ یہ کوئی ہوا میں اڑنے والی مضحکہ خیز بات نہیں ہے بلکہ جدید مہذب دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دنیا بھر میں لاتعداد ایسے ملک اور شہر ہیں جو اسی طرح خوشحال ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرف 2 جگہوں کی مثال ہی اس حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکسمبرگ یورپ کا شہر جو مکمل آزاد ملک بھی ہے، اس کی فی کس آمدنی $88,312 ہے۔ دوسرا شہر جنیوا ہے جو سوئٹزرلینڈ کا خوبصورت مقام ہے اور اس کی فی کس آمدنی $1,12,000 ہے، اور یہ شہر اپنی فی کس آمدنی کے حساب سے دنیا بھر میں پہلے مقام پر کھڑا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آخر ان دونوں شہروں میں ایسی کیا زرعی، صنعتی یا معدنیاتی دولت ہے کہ یہ دنیا کے امیر ترین مقامات ہیں اور دنیا بھر کے لوگ ان شہروں کو ترقی، شہری زندگی اور خوبصورت ماحول کی وجہ سے رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ صرف 2 نہیں ہیں بلکہ ایسے لاتعداد شہر ہیں جہاں صنعت و زراعت اور معدنیات کے نام پر کچھ نہیں ہوتا مگر وہ دنیا کے امیر ترین شہروں میں آتے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ان شہروں کو خاص طور پر یہ آزادی دی گئی کہ جس طرح جہاں سے اور جیسا سرمایہ حاصل کریں اور پھر اس سرمایہ کو اپنے ہاں تحفظ بھی دیں۔ ایسا ہی ایک شہر اگر پاکستان میں بھی آباد کیا جائے جہاں دنیا بھر کے ممالک سے بددیانت، چور، کرپٹ، منشیات فروش، عورتوں کی اسمگلنگ کے دھندے کرنے والے، مافیا کے ڈان، ٹیکس چور، بھتہ خور اور بددیانت سیاستدان اپنا سرمایہ جمع کروائیں اور پھر ان کے اس سرمایہ کو مکمل تحفظ حاصل ہو، تو 1 سال کے اندر اندر پاکستان کے اس شہر کی فی کس آمدنی بھی دنیا کے امیر ترین شہروں کے برابر ہو جائے گی۔ یہ تصویر اس لیے کھینچی ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں منی لانڈرنگ اور کرپشن کے دھندوں کے سرمایہ کی تمام محفوظ پناہگاہیں یورپ اور امریکہ میں واقع ہیں۔ ہر چور، ڈاکو، بھتہ خور اور منشیات فروش کو وہیں تحفظ ملتا ہے، لیکن FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی پوری حکومتی مشینری اس گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے منی لانڈرنگ کے خلاف قانون سازی کر رہی ہوتی ہے۔ سیاسی قیادت اور ریاستی کمزوری کی اس سے بدترین مثال نہیں ہو سکتی۔ یہ کمزوری اور دیوالیہ پن آج سے نہیں بلکہ ہم میں بحیثیت قوم یہ مرض بہت پرانا ہے، جسے انگریزی زبان میں کرونک یعنی کہنا، دیرینہ اور دائمی کہتے ہیں۔ ہماری معاشی ترجیحات کا یہ عالم ہے کہ یہاں گزشتہ 12 سالوں میں 8,000 خطرناک مجرموں کو اس وجہ سے پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی تاکہ کچھ مصنوعات یورپ کے بازاروں میں بک سکیں، اور قاتل، ڈکیت اور جنسی درندے اس لیے اپنے انجام کو نہیں پہنچائے جاتے تاکہ پاکستان کے سرمایہ دار کا بیرون ملک کاروبار پھلتا پھولتا رہے۔ اس دیوالیہ پن میں کون سیاستدان ہوگا جو سینہ تان کر عالمی برادری کو کہے گا کہ ہمیں منی لانڈرنگ کے خلاف قانون سخت بنانے کے لیے دباؤ ڈالنے والوں، پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکو۔ دنیا بھر سے بددیانت اور چور سیاستدانوں سے لے کر جرائم پیشہ افراد تک ہر ایک کی پناہگاہ تو تم خود ہو۔ منی لانڈرنگ اور بددیانتی والے سرمایہ کے تحفظ کے حوالے سے دنیا بھر سے 6 ممالک علیحدہ علیحدہ خصوصیات کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کیمین آئی لینڈ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اپنا سرمایہ چھپاتے ہیں تو وہاں پوری دنیا میں سب سے کم ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا، اور وہاں پر سرمایہ کو ادھر سے ادھر کرنے پر بھی کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہاں کیپٹل گین، ود ہولڈنگ، پراپرٹی، کارپوریٹ اور انکم کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ یہاں کے بینک آپ کے سرمایہ کی خبر کسی کو نہیں دیتے۔ یہ آئی لینڈ یا جزیرہ برطانیہ کا حصہ ہے، لیکن اس پر خاص طور پر برطانوی قانون لاگو نہیں کیا گیا۔ امریکہ کے سرمایہ داروں نے اندازاً $32,000 یہاں اس لیے چھپائے ہیں تاکہ انہیں امریکہ میں ٹیکس نہ دینا پڑے۔ دوسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ آتا ہے جس کی شہرت اثاثوں کے تحفظ، ایسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے سب سے بہتر ہے۔ ملک میں رازداری کے قوانین 300 سال پرانے ہیں۔ کوئی بینک کا اہلکار اگر کسی کھاتے دار کی معلومات کسی کو بتائے گا تو اسے 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ یہاں سرمایہ کو خفیہ رکھنے کے لیے اس کا تعلق آپ کے ملک سے براہ راست ختم کیا جاتا ہے اور پہلے کک آئی لینڈ اور نیوس میں اسے لے جا کر پھر یہاں لایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جزائر غرب الہند کا جزیرہ نیوس ہے۔ اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں آف شور کمپنیز بنانا سب سے آسان ہے۔ اس وقت دنیا کی 70% آف شور کمپنیز یہاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔
यहाँ के कवानीन कंपनियों के लिए आइडियल हैं और यहाँ पर बनाई गई कंपनियां आलमी स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड हो सकती हैं। कंपनियों के डायरेक्टर्स और मालिकान के लिए खुसूसी तहफुजाती कवानीन हैं। चौथे नंबर पर भी वस्ती अमरीका में वाक़ मुल्क बेलिज़ा है। ये कदीम माया तहजीब का आमीन है। यहाँ बहुत बड़े जंगल और बेशुमार समुद्री हयात के साथ साथ 4 लाख इंसान भी रहते हैं। इसकी खुसूसियत यह है कि आपको यहाँ चोरी के सरमाए पर सबसे ज्यादा सूद मिलता है। यहाँ इफराते ज़र नाम को नहीं और इस मुल्क में राजदारी के कवानीन बहुत सख्त हैं। 5वें नंबर पर जर्मनी आता है जो सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन है। यहाँ के बैंक दुनिया के सबसे महफूज बैंक तस्वुर होते हैं जहाँ सरमाया डूबता नहीं है। इसके अलावा जर्मनी के बैंकों में अकाउंट खोलने के लिए वहां मौजूद होना जरूरी नहीं है। आप अपने मुल्क की जेल में बैठे हुए भी वहां अकाउंट खुलवाकर सरमाया मुंतकिल कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर सिंगापुर है जो सरमायादारों के लिए जन्नत है। आपके पास $2 लाख हैं तो आप इस मुल्क में ऑफशोर अकाउंट खोल सकते हैं और फिर उसके बाद ये बैंक खुद ब खुद आपकी बाकी बांधा दौलत की भी सरमायाकारी का प्लान बनाकर आपको मुनाफा कमा कर देगा और सवाल नहीं करेगा कि सरमाया कहां से आया। इन ममालिक के अलावा इस वक्त यूरोप के 15 मकामात, अफ्रीका के 3, जज़ायर गरबुल हिंद या वस्ती अमरीका के 17 मकामात, मशरिक़ वुस्ता के 2 मकामात और मशरिक़ बईद के 13 मकामात ऐसे हैं जहां आजादाना और बेखौफ तरीके से आप अपना चोरी का सरमाया जमा करवा सकते हैं और फिर इस सरमाए से कारोबार भी कर सकते हैं या उसके सूद से उम्र भर पुरतायुस जिंदगी गुजार सकते हैं और ऐसा कुछ करते हुए आप पर कोई हाथ भी नहीं डालेगा। यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक ने इंसानी हुकूक के एक ऐसे कन्वेंशन पर दस्तखत कर रखे हैं जिसके मुताबिक अगर कोई कातिल, चोर, मुनशियात फरोश या बददियानत सियासतदान किसी यूरोपीय मुल्क के पास अपना सरमाया लाता है और फिर वहाँ सियासी पनाह भी ले लेता है तो बेशक आपका उस मफरूर शख्स के मुल्क के साथ मुजरिमों के तबादले का मुआहिदा ही क्यों ना हुआ हो, आप उसे किसी ऐसी सूरत में वापस उसके अपने मुल्क के हवाले नहीं करेंगे। जब इस बात का खतरा हो कि अगर वो अपने मुल्क वापस चला गया तो उस पर तशद्दुद होगा या उसे फांसी दे दी जाएगी। जुर्म के सरमाए में पलने वाले और खुशहाल नजर आने वाले ये यूरोप के ही मुल्क हैं जो चोरों, कातिलों, औरतों के स्मगलर्स और मुनशियात फरोशों के इतने हमदर्द हैं और क्यों ना हों, इसी लूटमार के पैसे से तो वो खुशहाल हैं।